السلام علیکم۔ یہ ہدہد کے حوالے سے کچھ سوالات آئے ہوئے ہیں، تو آئیے ہم اس کا جواب قرآن سے ہی تلاش کرتے ہیں۔ قرآن میں ہدہد صرف ایک ہی جگہ استعمال ہوا ہے، اور بقیہ جو سوالات ہیں انہی پیراؤں میں، تو اس لیے آج کے درس کے لیے جن آیتوں کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے سورہ نمل، اور اس کی آیت نمبر 20 سے آپ 31 تک دیکھ لیں، 27 کی 22-31۔ اور اس نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا کیا بات ہے میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، کیا وہ غائب ہو جانے والوں میں سے ہے؟ یہ مروجہ روایتی ترجمہ ہے۔ یہ بتا دوں کہ ہمارے ہاں جو روایتی تراجم کیے گئے ہیں، خاص طور پر روایتوں کو سامنے رکھ کر، یعنی احادیث کے نام پر، کہانیوں کے نام پر پہلے ان کو سمجھا گیا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو قرآن میں شامل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جس کا ہدایت سے قطعی کوئی تعلق نہیں ہے۔ جبکہ اللہ نے جو آیتیں دے رکھی ہیں وہ خالصتاً ہدایت کے لیے، کہ ہر جگہ دنیا بھر میں کہیں بھی جہاں انسان رہتا ہو وہ اللہ کی ہدایت کو حاصل کر سکتا ہے۔ یہ کسی خاص خطے کے لیے، کسی خاص لوگوں کے لیے، کسی مخصوص جگہ کے لیے نہیں ہے۔ یاد رکھیے قرآن انسانوں کے لیے قیامت تک کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اور دنیا کے کسی خطے میں کسی بھی جگہ انسان رہتا ہو، چاہے وہ کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو، کسی ملک سے تعلق رکھتا ہو، کسی خطے سے تعلق رکھتا ہو، اس کے لیے یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ تو اس حوالے سے دیکھیں کہ اصل میں بات کیا ہو رہی ہے یہاں پر۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، اور جائزہ لیا خاص اڑنے والوں کا، یا معائنہ کیا خاص اڑنے والوں کا۔ تو یہ آپ آج بھی دیکھ لیں، جس طرح کوئی بھی پریڈ ہوتی ہے، چاہے فوجی پریڈ ہو، پولیس کی پریڈ ہو، اسکول میں بچوں کی پریڈ ہو، تو جو استاد ہوتا ہے اس کا جائزہ لیتا ہے کہ کس طرح سے ہو رہا ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو ایسے ہی یہاں پر جائزہ لیا اڑنے والوں کا سلیمان علیہ السلام نے۔ فقالا، پس کہا، ما لیا، کیا ہے میرے لیے، لا اری الہدہد، نہیں میں دیکھ رہا ہوں ہدہد کو۔ اب یہ ہدہدہ جو لفظ ہے کسی پرندے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عہدے کا نام ہے۔ جیسے ہمارے آج فضائیہ کے سربراہ کو ایئر چیف مارشل کہتے ہیں، تو ایسے ہی سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایئر چیف مارشل کو، یعنی فضائیہ کے سربراہ کو ہدہد کہا جاتا تھا۔ ام کان من الغائبین، تو کیا وہ غائب رہنے والوں میں سے ہے؟ جب ایک سربراہ کہیں دورہ کرنے آتا ہے، کوئی معائنہ کرنے آتا ہے، تو سیدھی سی بات ہے کہ سب کو موجود رہنا پڑتا ہے، خاص طور پر سربراہوں کو۔ تو جب معائنہ کیا اڑنے والوں کا، یعنی فضائیہ کا معائنہ کر رہے تھے، تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ وہ فضائیہ کا سربراہ ہی غائب ہے، اسے دیکھے نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ سربراہ کیوں غائب ہے میرے لیے؟ اس کے بعد پھر کیا کہا آگے دیکھیں، البتہ میں اسے ضرور سخت سزا دوں گا، یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، یا اسے ضرور کوئی معقول وجہ میرے پاس پیش کرنی چاہیے۔ اب کیونکہ انہوں نے پہلے روایتوں کو سامنے رکھا ہے اور ہدہد کو ایک پرندہ ثابت کر دیا ہے، لہذا اس کو ذبح کر رہا ہے۔ یہاں دیکھیے بات کیا ہے، یہ انسانوں کی بات ہے، انسانوں کی ہدایت کی چل رہی ہے۔ لو عذبنہ عذابا شدیدا، ضرور میں اسے سزا دوں گا، سزا سخت۔ او لا اذبحنہ، یا ضرور میں اسے ذبح کر دوں گا، اسے الگ کر دوں گا۔ ذبح کا مطلب یہ نہیں کہ چھری سے، تلوار سے، یا کسی چیز سے گردن کاٹ کر الگ کر دی جائے، اپنے آپ سے الگ کر دینا بھی ذبح کرنا کہتا ہے۔ تو ذبح کا بنیادی مطلب ہے الگ کر دینا، تو میں ضرور اسے الگ کر دوں گا۔ اور لیاتینی، یا ضرور وہ مجھے دے، بسلطان مبین، ایک واضح بیان کی ہوئی دلیل کو۔ کیونکہ کوئی بھی سربراہ جو عقل سلیم رکھتا ہے، جو رہنما ہوتا ہے، جو قوموں کا مسیحا بنتا ہے، تو وہ اتنا لاؤبالی نہیں ہوتا، یا غصے کا اتنا تیز نہیں ہوتا کہ ذرا ذرا سی بات پر وہ بدک جائے اور سخت سزا دینے پر آ جائے، لیکن وہ اصولوں کا بڑا پابند ہوتا ہے۔ اس لیے سلیمان نے پہلے تو معائنہ کیا اور کہا کہ سربراہ ہو کر کیوں غائب ہے، میں اسے کیوں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ اب اس کا نتیجہ سیدھی سی بات ہے کہ ایک سربراہ جب معائنے کے لیے آیا اور فضائیہ کا سربراہ غائب ہو، تو اسے یا تو سخت سزا دی جائے، یا پھر اسے الگ کر دیا جائے اس عہدے سے۔ لیکن معقول بات یہ ہے کہ پہلے وجہ
پتہ کی جائے کہ کیوں غائب ہے، تو یا تو وہ مجھے دے دے کہ واضح دلیل کو بیان کی دلیل کو، کوئی ایک واضح دلیل بیان کی دلیل بتا دے، اس کا عذر واضح ہو جائے کہ کس وجہ سے وہ موجود نہیں ہے، ایسے اہم موقع پر وہ کیوں غائب رہا۔ آگے دیکھیے پھر کیا بات ہو رہی۔ اس ہدہد نے تھوڑی سی دیر کی، پھر کہا میں نے معلوم کیا ہے وہ جو تم کو معلوم نہیں، اور میں تمہارے پاس سبا سے ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ اب دیکھیے یہ کیا بات ہے۔ فمکثا، بس ٹھہرا رہا، غیر بعید، علاوہ دوری کے، یعنی بہت زیادہ دور تک ٹھہرا نہیں رہا، بہت دیر تک نہیں، کچھ دیر ٹھہرا رہا، اس لیے اس کو تھوڑی دیر بھی کہہ سکتے ہیں۔ فقال، پس کہا، احطت بما لم تحط به، میں نے احاطہ کیا ہے اس کا جو نہیں احاطہ کیا تو نے اس کے ذریعے۔ وجئتک، اور میں دے رہا ہوں تجھے، من سبع، دور دراز سے، بنبأ یقین، ایک یقینی خبر کو۔ تو سیدھی سی بات ہے، جب فضائیہ کا سربراہ ہے اور اسے پتا بھی تھا کہ ایسا معائنہ ہونے والا ہے، تو یقینی سی بات ہے اسے بھی اس بات کا خیال تھا، لہٰذا وہ کچھ دیر ہی نہیں، تھوڑی دیر میں ہی وہ آ گیا، ٹھہرا رہا علاوہ دوری کے، بہت کم وقتوں میں واپس آ گیا۔ پھر آ کر اس نے جو عذر بتایا، کہا میں نے احاطہ کیا جو تو نے احاطہ نہیں کیا اس کے ذریعے، تو سربراہ ہے، رہنما ہے، لیڈر ہے، لیکن اس کے باوجود تو نے وہ احاطہ نہیں کیا جو میں کر کے آ رہا ہوں، اور میں تمہیں بڑی دور دراز سے ایک یقینی خبر کو دے رہا ہوں۔ تو دور دراز تک جانا یقینی سی بات ہے کہ سربراہ مملکت کا کام نہیں ہوتا ہے، لیڈر کا کام نہیں ہوتا دور دراز جانا، خبریں کوئی اور دیتا ہے، اس تک پہنچتی ہیں، اس تک بات آتی ہے۔ پھر کہا کہ بے شک میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے، وہ ان پر بادشاہت کرتی ہے، اور اسے ہر شے دی گئی ہے، اور اس کے لیے ایک بڑا تخت ہے۔ اب یہ تو کیونکہ روایتی ترجمہ ہے، لہذا شاید سلیمان جیسے جلیل القدر سربراہ مملکت کو بھی پتہ نہیں تھا کہ کچھ دور ایک اور مملکت بھی ہے، اس کی سربراہ عورت ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ تو روایتوں کی وجہ سے بات آ رہی ہے۔ یہاں دیکھیے بات کیا ہو رہی، انی وجدتم مراتن، بے شک میں نے پایا ہے وہ انسانیت، تملکہم، ان کے پاس ملکیت ہے، وعطیت من کل شیء، اور دی گئی اسے ہر ایک شے سے، ولہا عرش عظیم، اور اس کے لیے انتہائی مرکزی اختیار ہے۔ تو اس نے دور دراز سے جو خبر لائی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں انسانیت کی بات ہوتی ہے، ان کے اختیارات ہیں، ان کے پاس ملکیت ہے، اختیارات ہے، اور انہیں ہر ایک شے دی رکھی ہے، اور اس کے لیے انتہائی مرکزی اختیار بھی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ آج کے دور میں لیں تو یقینی سی بات ہے ہر شخص دنیا نہیں گھومتا پھرتا ہے، اور نہ ہر سربراہ گھومتا ہے، لیکن خبریں ہر جگہ کی آتی ہیں۔ اب کوئی دور دراز ملک فرض کرے فن لینڈ سے خبر لے کر آ رہا ہے کہ وہاں جو وہ انسانیت ہے، وہ با اختیار لوگ بھی ہیں، اور انہیں ہر شے ملی ہوئی ہے، اور ان کے پاس مرکزی اختیار بھی انتہائی کا، جہاں امن و سکون ہے، قانون کی بالادستی ہے، ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ یورپ کئی ممالک کی مثال لوگ دیتے ہیں آج کے دور میں، ایسے ہی وہ بات بھی ہے۔ آگے پھر کیا کرے کہ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے پایا، اور شیطان نے انہیں آراستہ کر دکھائے ان کے عمل، بس اس نے انہیں سیدھے رستے سے روک دیا ہے، سو وہ راہ نہیں پاتے۔ تو جو اس نے دیکھا، جو معائنہ کیا، جو مشاہدہ کیا، اس کی بات اب وہ بتا رہا ہے کہ کیا بتایا وجدتھا، میں نے پایا اسے، یعنی اس قوم کو میں نے پایا، وقومھا، یعنی جو اس کی قوم ہے، یسجدون للشمس، وہ فرما برداری اختیار کیے ہوئے دلیل پر متحرک رہنے والوں کے لیے۔ ان کی یہاں فرما برداری اس کی ہو رہی جس کی دلیل مضبوط ہے، جس کی بات زیادہ وزنی ہے، جو تجربات سے، ان کے مشاہدے سے بات آ رہی ہے، وہ اس کے لیے فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ سے، وہ اللہ کو نہیں جانتے کہ اللہ کیا ہے۔ وزین لهم الشیطان اعمالهم، اور مزین ہے ان کے لیے سرکشی والے ان کے اعمال، ان کے اعمال بڑے سرکشی والے ہیں، لیکن ان کے لیے وہ مزین ہے، وہ آراستہ ہیں، خوشنما ہیں، اچھے ہیں۔ فصدہم، پس انہیں زبردستی روک رکھا ہے، عن السبیل، خاص راستے کے بارے میں، فہم لا یہتدون، پس وہ ہدایت نہیں پاتے۔
تو یقینی سی بات ہے کہ ایک راستہ اللہ کا بتایا ہوا ہے، جہاں اللہ بتاتا ہے کہ اللہ نے رزق اتنا دے رکھا ہے کہ آپ اللہ کی فرما برداری اختیار کریں، اور جب آپ صلات کو قائم کریں گے تو اس سے جو آپ کو رزق ملے گا وہ ہر ایک کو با فراغت جہاں سے چاہے وہاں سے مل جائے گا۔ لیکن ایسی ہی خوشحالی کسی اور قوم نے بھی بنا رکھا ہے جو اللہ کی فرما بردار نہیں ہے، لیکن وہ دلیل پر متحرک رہنے کو، جس کو دیکھتے ہیں کہ یہ اس عمل سے وہ آگے بڑھ رہا ہے، اس عمل کے پیچھے وہ لگ جاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا، اور اس میں یقینی سی بات ہے سرکشی والے اعمال بھی ہیں، لیکن ان کے لیے وہ سرکشی والے اعمال مزین ہیں، خوبصورت ہے، آراستہ ہیں، اور وہ خاص راستے کے بارے میں، اللہ کے راستے کے بارے میں زبردستی رکے ہوئے ہیں۔ وہ اس طرف آنا بھی نہیں چاہتے، نہیں جانتے، وہ کہتے کہ ہٹاؤ اللہ کیا، ہمیں نہیں پتہ، ہم اللہ کی کتاب کو نہیں لیتے، تو وہ ہدایت والے بھی نہیں۔ اب آپ مثال دیکھ لیں کہ یورپی ممالک کئی ایک ایسے ہیں جو بڑے ترقی یافتہ ہیں، لیکن وہاں مسلم دشمنی عروج پر ہے، صرف اس لیے کہ اللہ کا نام لے رہا۔ وہ کہتے کون اللہ، کیسا اللہ؟ وہ جس کے پاس وسائل ہیں، جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس ترقی کی راہیں ہیں، وہ آگے بڑھ رہا، آگے جا رہا۔ تو اس لیے وہ لوگ دراصل شمس کے تابع دار ہیں، جو دلیل پر متحرک ہے، اسی کے لیے وہ فرما بردار ہیں۔ وہ نہیں جانتے اللہ کیا ہے، اللہ کیا کچھ کر رہا ہے، بلکہ اللہ کی کتاب کو مانتے بھی نہیں، اسے جلانے تک کی کوشش کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ اس اللہ کے خاص راستے کے بارے میں زبردستی روکے رہتے ہیں، وہ ہدایت نہیں چاہتے کہ اللہ کیا ہدایت دے رہا ہے، اللہ کس راستے کو پرامن کہہ رہا ہے، اللہ کس راستے کا بتا رہا ہے کہ یہ بقا والا راستہ ہے، انہیں اس کی فکر نہیں ہے، وہ اسی حساب سے چلتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آگے کرے، اور اللہ کو کیوں سجدہ نہیں کرتے، وہ جو آسمانوں میں اور زمین میں چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ دیکھیے یہاں بات کیا ہو رہی ہے، اللہ یسجد للہ، کیا نہیں وہ فرما برداری اختیار کریں گے اللہ کے لیے؟ الذی، وہ جو کہ یخرج الخبء فی السماوات والارض، وہ جو نکال دیتا ہے چھپے ہوئے خزانے بلندی اور پستی میں، وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے ما تخفون وما تعلنون، جو تم چھپاتے ہو اور جو تم اعلان کرتے۔ تو اب یہ ماننے والے افراد جو اللہ کے احکامات کو، اللہ کی ہدایت کو لے کر سلامتی دینے والے ہیں، اب یہ کہہ رہے کہ وہ اللہ کے لیے فرما برداری کیوں نہیں اختیار کریں گے، کہ اللہ تو بلندی اور پستی کے خزانے نکال رہا ہے، چھپی ہوئی چیزوں کو باہر لے کر آ رہا ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم اعلان کرتے ہو، تمہاری باتوں کو بھی جانتا ہے، تو ایسے اللہ کے لیے کیوں نہیں فرما برداری اختیار کریں گے؟ آگے پھر اس کی مزید وضاحت کرے کہ وہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ تو اللہ کی فرما برداری کیوں اختیار کی جائے، یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ نہیں ہے کوئی اور حاکم، صرف وہ رب العرش العظیم، ربوبیت کرنے والا، بتدریج پروان چڑھانے والا، انتہائی مرکزی اختیار کو۔ کیونکہ یہ بات پہلے ہی حدود نے بتا دیا تھا کہ ان کے پاس ہم نے انتہائی مرکزی اختیار دیکھا ہے، وہ اپنے اختیارات کا بڑا اچھا استعمال کر رہے ہیں اور خوشحالی لے کر آئے ہوئے۔ تو ماننے والا یہ کہتا ہے کہ حاکمیت صرف اللہ کی، یہ حکم صرف اللہ کا چلے گا، اور کوئی حاکم نہیں ہے، ہم اس کے حاکمیت کا پرچار کرنے کے لیے، اس کی حاکمیت کا اقرار کرنے کے لیے، اس کی حاکمیت کو واضح کرنے کے لیے ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، انسان حکمران نہیں بن سکتا۔ اور ایسا ہے کہ اس لیے کہ وہ جو رب ہے، جو بتدریج پروان چڑھانے والا، اصل انتہائی مرکزی اختیار تو اسی کے پاس ہے۔ کیا اور کسی کے پاس اختیار ہے کہ وہ کوئی قانون تبدیل کر دے؟ آگے پھر دیکھیے کیا بات ہو رہی ہے۔ سلیمان نے کہا ہم ابھی دیکھ لیں گے کیا تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹوں میں سے۔ تو یہ ساری تفصیل آنے کے بعد بھی فوراً یقین نہیں کیا کہ ہمارا فضائیہ کا سربراہ ہے، اس کی باتیں بالکل ویسی منون مان لیا جائے، بلکہ کیا جواب دیا، قال سننظر، کہا جلد ہم دیکھیں گے، نظر کہتے ہیں عمل کر کے دیکھنے کو، تب ہم کسی اور ذرائع سے تصدیق کریں گے۔ اصدقت، کیا تو سچا ہے، ام کنت من الکاذبین، یا تو جھوٹوں میں سے، ایسے ہی تو آ کر یہ بات کر رہا ہے۔ اس کی سچائی کو، اس کی خبر کو
جانچا جائے گا، پرکھا جائے گا، تصدیق کی جائے گی، پھر اس کے بعد مانا جائے گا۔ بغیر تصدیق کے کوئی بات ایک حکمراں نہیں مانتا ہے۔ کئی ذرائع سے بات آ جائے تصدیق ہو جائے گی، لیکن ابھی ایک ہی ذریعہ آیا ہے تو فوری طور پر اس پر مان لینا ممکن نہیں ہے۔ پھر آگے دیکھیے کیا کہہ رکھے، میرا یہ خط لے جا، بس یہ ان کی طرف ڈال دے، پھر ان سے لوٹا، پھر دیکھ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں بات کیا، اذهب بکتابی، تم لے جاؤ میری کتاب کو، ھذا یہ، یعنی میری یہ کتاب لے جاؤ، فالق الیہم، پس پیش کر دو ان کی طرف، ثم تولی عنہم، پھر پلٹ جاؤ ان کے بارے میں، فانظر، پس دیکھو، ماذا یرجعون، کیا جو وہ رجوع کرتے ہیں۔ تو ایک تو پہلے خبر کی تصدیق کیا سلیمان نے کہ یہ سچی خبر ہے، یہ جھوٹی تو نہیں ہے۔ خبر کی تصدیق کے بعد اب اس نے کیا کہا کہ یہ میری کتاب ہے، اس کو لے جاؤ، یہ ان کی طرف پیش کر دو، اور پھر وہاں سے ان کے بارے میں پلٹ آؤ، لوٹ آؤ۔ اس کے بعد دیکھو کہ کیا وہ اس طرف رجوع کر رہے ہیں، اس کتاب کی طرف رجوع کر رہے ہیں، یا اب بھی وہ بغیر کسی دلیل کے بس ایسے ہی جس کی تصدیق ہوتی چلی جا رہی ہے، جو دلیل پر متحرک رہ رہا ہے اسی کے پیچھے چلتے چلے جا رہا ہے۔ اب آگے دیکھیے، وہ عورت کہنے لگی، اے سردارو، بے شک میری طرف ایک باوقت خط ڈالا گیا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، کیونکہ انہوں نے روایتوں کو پہلے سمجھا اور روایت سے قرآن کو سمجھ رہے ہیں، لہذا ساری کہانی کو اس پر مکمل تیار کر رہے ہیں کہ وہ کہانی ان کی سچ ثابت ہو جائے، جبکہ قرآن کے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہا۔ دیکھیے یہاں بات کیا ہے، قالت یا ایھا الملأ، تو وہ حکمراں جماعت بولی کہ اے میرے مشورہ کنندگان، جو وہ جگہ تھی اس حکمرانی میں جو لوگ آگے تھے، تو یہ وہاں کی گورنمنٹ بولی، یہ اس لیے نہیں کہ عورت سربراہ ہے، کہ اے میرے مشورہ کنندگان، انی القیا، بے شک مجھے پیش کیا گیا ہے، الیہ، میری طرف، کتاب کریم، عزت والی کتاب ہے، تکریم والی کتاب ہے، خط لفظ ہے ہی نہیں، تو اللہ کی کتاب ایک باعزت کتاب ہے، تکریم والی کتاب ہے، کیونکہ یہ آپ کو وہ عمل بتا رہی ہے جو ترقی کی طرف لے کر جاتا ہے، جو بلندی کی طرف لے کر جاتا ہے، جو انسان کو پستی سے نکال کر بلندی کی طرف لے جاتا ہے، جو ایک اچھا معاشرہ بناتا ہے، باکردار افراد بناتا ہے، اور ایک ایسی ریاست بناتا ہے جس میں سلامتی والا نظام نافذ کیا جائے۔ تو اس کتاب کی پہچان بھی یوں ہے کہ یقینی سی بات ہے کہ پڑھتے ہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ قابل عمل احکامات ہیں، ناقابل عمل نہیں۔ آگے کہہ رہے کہ بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور بے شک وہ یوں ہے، اللہ کے نام سے جو رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ اب دیکھیے کتاب کریم کیا ہے، اس کی وضاحت بھی ہو رہی ہے کہ انہ من سلیمان، بے شک وہ سلامتی دینے والوں سے ہے، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انتہائی مہربان رحم کرنے والے اللہ کی تمانیت ہے۔ تو یہ کتاب ہمیں ایسے لوگوں نے دے رکھا ہے جو سلامتی دینے والے ہیں، اور وہ سلامتی دینے والے کس بنیاد پر ہیں کہ وہ انتہائی مہربان رحم کرنے والے اللہ کی تمانیت کو چاہتے ہیں، وہ اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ کی کتاب انہوں نے پیش کر رکھی ہے۔ آگے کہہ رہے یہ کہ مجھ پر میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور میرے پاس فرما بردار ہو کر آؤ۔ اللہ تعالو، یہ کہ نہیں تم غالب رہو، نہیں برتری دکھاؤ، علیہ، مجھ پر، واتونی مسلمین، اور دو مجھے تم سلامتی دینے والوں میں سے۔ تو یہ جو کتاب سلامتی دینے والوں کی طرف سے آئی ہے، جو اللہ کی تمانیت کو چاہتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ غلبہ تو ماننے والوں کا ہی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وَأَنْتُمْ أَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہوگے تو غالب تم ہی رہوگے، تو غلبہ اللہ کی ہے۔ تو یہ کہ تم مجھ پر غلبہ مت دکھاؤ اور تم مجھے بھی دے دو، سلامتی کیسے دی جاتی اس پر آ جاؤ کہ سلامتی والا معاشرہ بن جائے۔ تو یہ تھی ان آیتوں کی وضاحت۔ اب یہ پوری کہانی تو بڑی طویل ہے، صرف ایک وضاحت کر دوں کہ یہ کسی پرندے کا معائنہ نہیں تھا، بلکہ اڑنے والوں کا معائنہ تھا۔ اڑنے والی ہماری ایئر فورس بھی اڑتی ہے، تو ایسے ہی ہے، اور اس کے سربراہ کا نام حدود تھا۔
اور وہ سربراہ کے معائنے کے وقت جب ایک شعبے کا سربراہ غائب ہو تو یقینی سی بات ہے کہ حکمراں کے سامنے، لیڈر کے سامنے سربراہ ایک محکمے کا غائب رہے تو یہ اس کی تذلیل ہوتی ہے. لہذا اس لیے اس نے کہا کہ میں سخت ترین سزا دوں گا یا پھر میں اسے اس عہدے سے ہی الگ کر دوں گا. ہاں یہ کہ اگر وہ مجھے کوئی مضبوط دلیل کو دے دے. تو کہیں زیادہ دور نہیں تھا، وہ بھی فوراً پہنچ گیا اور پھر اس نے یہ بتایا کہ میں نے ایک ایسی خبر کا احاطہ کیا جس کا تو نے احاطہ نہیں کر رکھا ہے. تو بڑے دور دراز سے ایک یقینی خبر کو لے کر آیا ہوں، اور وہ یقینی خبر کیا ہے کہ میں نے ایک ایسی انسانیت والی جگہ دیکھی ہے کہ وہ با اختیار بھی ہیں، انہیں ہر ایک شے دے رکھی ہے اور ان کے لیے ایک انتہائی مرکزی اختیار بھی ہے. یہ پرامن معاشرہ بھی بنا رکھا ہے انسانیت کے تحت. تو اس قوم کو ہم نے دیکھا کہ وہ دلیل سے متحرک رہنے والوں کے لیے فرما بردار ہیں، جبکہ اللہ کی فرما برداری نہیں اختیار کر رہے ہیں، اور ان کے سرکشی والے اعمال ان کے لیے بڑے مزین ہیں، اس لیے وہ اللہ کی ہدایت بھی نہیں لیتے. تو یہ ساری بات تھی. لہذا سلیمان نے اللہ کی کتاب کو پیش کیا اور کہا کہ اس کی فرما بردار بن جاؤ اور سلامتی دینے والی آ جاؤ. السلام علیکم.